محترم قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سچائی اور امانت داری۔ 15 سال سے لے کر 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کس طرح رہے اور زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اور کیا روزگار تھا، اس سلسلے میں تفصیلی حالات نہیں ملتے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ہمراہ ان کے گھر ہی میں رہتے تھے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ اپنا بوجھ چچا پر نہیں ڈالا تھا، بلکہ چچا کا بوجھ بھی اپنے ذمے لے لیا تھا، کیونکہ جنہوں نے 10 سال کی عمر میں مزدوری پر بکریاں چرانی شروع کر لی تھی اور 12 سال کی عمر میں تجارتی سفر کے لیے شام کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، وہ بڑے ہو کر کسی پر اپنا بوجھ کیسے ڈال سکتے تھے؟ ضرور محنت اور مشقت سے کوئی کام کرتے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مکے ہی میں ایک دکان پر اس کے مالک کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے، اور یہ روایت بھی سیرت اور حدیث کی کتابوں میں مشہور ہے کہ سائب بن ابو سائب جو مکہ کا ایک بڑا سردار تھا، اس کے ساتھ مل کر مضاربت یعنی شیئرنگ میں تجارت فرماتے تھے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، یعنی نبی بننے سے پہلے میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں ابھی لے کر آتا ہوں، اتفاق سے گھر جانے کے بعد بھول گیا۔ 3 روز کے بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً وعدے کی جگہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، یعنی انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے کوئی ناراضگی بھی نہیں فرمائی، صرف اتنا فرمایا تم نے مجھے کیسی مشقت میں ڈال دیا، یعنی کیسی پریشانی میں ڈال دیا کہ 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس امانت داری، دیانت داری اور سچائی سے مکہ میں اتنے مشہور ہو گئے کہ اکثر لوگ آپ کا نام بھول گئے اور آپ کو صرف الصادق یعنی بہت سچائی والے اور الامین یعنی بہت امانت دار پکارنے لگ گئے، اور اسی نام سے لوگ جانے لگ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ مکہ مکرمہ میں خدیجہ بنت خویلد نام کی ایک بڑی مالدار عورت تھی۔ انہوں نے باری باری 3 جگہ نکاح کیا، لیکن خدا کی قدرت کے تینوں شوہر انتقال کر گئے۔ اب ان کو نکاح کا خیال بھی نہیں تھا، اور عمر بھی 40 سال ہو چکی تھی۔ ان کا اپنا اچھا بڑا کاروبار تھا جس کی وہ خود نگرانی کرتی تھی۔ وہ شام اور یمن جانے والے قافلوں کو مضاربت پر یعنی شرکت پر، شیئرنگ پر، نفع نقصان میں شرکت کے ساتھ تجارت کے لیے پیسے دیتی تھی۔ بڑے بڑے لوگوں کو ان کے ساتھ اس طرح تجارت کی لالچ رہتی تھی، لیکن وہ بہت تجربہ کار عورت تھی، اچھی طرح جانچ کر اور آزما کر ہی کسی سے معاملہ کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری، امانت داری اور سچائی کی بات ان تک پہنچی تو انہوں نے کچھ سمجھدار لوگوں سے سفارش کروائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال بطور مضاربت کے شام لے کر جائیں، اور وعدہ کیا کہ نفع میں سے دوسرے تاجروں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گنا دوں گی، یعنی ڈبل دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے اس بات کو قبول کر لیا، کیونکہ آپ کے چچا کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ وہ خود بھی فرما رہے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کے ساتھ شام چلے جائیں تو ممکن ہے ہماری حالت بھی درست ہو جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شام بھیج دیا۔ بہانہ یہ تھا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا اور سامان لے جانے میں آپ کی مدد کرے گا، لیکن دل میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی حقیقی خبر ملے گی۔ پھر یہی ہوا۔ میسرہ کو اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ کی ایسی اونچی اور اعلیٰ باتیں نظر آئیں کہ وہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ دنیا میں ایسے سچے اور مقدس بھی انسان ہو سکتے ہیں۔ یہ قافلہ مکے سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور شام کے بصرہ نامی شہر میں پہنچ گیا۔ شہر میں قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔
جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ اس کے پاس ہی عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ تھا۔ اس میں ایک بڑا مشہور عالم تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر دوڑتے ہوئے میسرہ کے پاس آیا، کیونکہ میسرہ نے اس ملک کے بہت سفر کیے تھے اور وہ میسرہ کو پہچانتا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ حرم مقدس کے ایک نیک قریشی جوان ہے۔ اس نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا۔ پھر اس نے میسرہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خاص باتیں پوچھیں اور دونوں کندھوں کے درمیان غور سے دیکھنے لگ گیا۔ بالآخر چیخ کر بولا، یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ پرانی کتابوں میں موجود ہے اور جن کے انتظار میں اس وقت پوری دنیا ہے۔ کاش کہ میں ان کے ظہور کا زمانہ پا جاتا۔ میسرہ ان باتوں کو دیکھ کر اور زیادہ حیران ہو گیا۔ خدایا، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ادھر بصرہ کے بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مال کا لین دین کیا اور تاجروں سے معاملات فرمائے، وہ ایسے تھے جیسے بہت زیادہ تجربہ کار آدمی کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس تجارتی سفر میں اتنا نفع ہوا جس کا خیال بھی نہیں تھا۔ ایسا نفع نہ آج تک کسی کو ہوا اور نہ آج دوسرے ساتھیوں کو ہوا۔ بلکہ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اچانک میسرہ کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ محمد، ہم پچھلے کئی سالوں سے تجارت کر رہے ہیں مگر ایسا نفع کبھی بھی نہیں ہوا۔ آخر کار قافلہ خوشیوں کے ساتھ شاداں و فرحاں مکہ واپس آ گیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حساب دے دیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نفع کو دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ اتنا نفع میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی چیزوں کا حساب دینے پر بہت متاثر ہوئی۔ ادھر میسرہ نے جب راستے میں اخلاق و کردار، لین دین میں دیانتداری، سمجھداری اور نستورہ راہب کی باتیں سنائی اور فرشتوں کا سایہ کرنا بیان کیا تو حضرت خدیجہ کے دل میں اونچی آرزوئیں انگڑائیاں لینے لگ گئیں۔ تو انہوں نے اپنے گھر کے بڑے بزرگوں سے نکاح کے بارے میں مشورہ کرنا شروع کر لیا کہ اس سے اچھا رشتہ کہاں ملے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اگرچہ 40 سال ہو چکی تھی اور اس سے پہلے 3 شوہر انتقال کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ایسے اونچے اور اعلیٰ کردار تھے جس کی بنا پر ان کا نام ہی طاہرہ، پاک دامن پڑ چکا تھا۔ اس وجہ سے بڑے خاندانوں سے پیغام آئے تھے لیکن انہوں نے ہر جگہ انکار کر دیا تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی باتیں سن کر ان کو نکاح کی آرزو پیدا ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے وہ ساری باتیں جو انہوں نے میسرہ سے سنی تھیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتائیں۔ ورقہ بن نوفل عیسائی مذہب قبول کر کے بہت بڑے عالم بن چکے تھے۔ انہوں نے ساری باتیں سن کر فرمایا، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو پھر یہ بات یقینی ہے کہ وہ اس امت کے نبی ہیں اور اس وقت ساری دنیا آخری نبی کے انتظار میں ہے۔ اس بات سے حضرت خدیجہ کے دل میں نکاح کی آرزو پختہ ہو گئی۔ آخر انہوں نے اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ کو بلایا اور ان سے کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شادی کا پیغام دیں۔ انہوں نے بہت اچھی طرح یہ پیغام پہنچایا کہ حضرت خدیجہ یہ رشتہ کیوں پسند کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اصل میں تو اپنا گھر آباد کرنا تھا، جس کے لیے چھوٹی عمر کے مقابلے میں بڑی عمر کی تجربہ کار عورت زیادہ بہتر تھی۔ پھر اس طرح مصیبتوں میں مبتلا ایک بیوہ عورت جس کے یکے بعد دیگرے 3 شوہروں کا انتقال ہو گیا ہو، اس کو سہارا دینے کا ایک موقع بھی مل سکتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنے والدہ کو بیوہ ہونے کی حالت میں دیکھ چکے تھے اور شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ عورت کو کیسی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا احساس تھا۔ اس لیے اپنے چچا سے مشورے کے بعد یہ پیغام قبول کر لیا۔ آخر کار نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ دن پر قریش کے کچھ سرداروں اور اپنے چچا کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا اور کچھ نے 500 درہم کی بات بھی لکھی ہے۔ 500 درہم یعنی 1.5 کلو چاندی کے آس پاس ہے۔
مہر طے ہو جانے کے بعد ابو طالب نے قریشی خاندان کے رواج کے مطابق خطبہ پڑھ کر نکاح کروایا۔ حضرت ابو طالب نے خطبے میں بہت زبردست باتیں کی، آئیے ہم اب ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ قریش کے جس شخص کا بھی ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا وہ بزرگی، سمجھداری، عقل مندی میں ان سے کم ہی نکلے گا۔ رہی بات مال کی، وہ اگرچہ ان کے پاس کم ہے لیکن مال ڈھل جانے والا سایہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کو کیسے جذبات اور خیالات تھے۔ نکاح تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر ہی رہتے تھے، مگر نکاح کے بعد آپ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے اور یہیں رہنے لگ گئے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ۔